اور جو میزان تھی تمام انبیاء اور رسول کے ذمہ میں، قرآن سناتے تھے. آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں. کوئی بھی ایک نظام کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی مضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. علمہ البیان، انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان ہے. اسی لیے قرآن آفاق و انفس کے لیے آیات کہتا ہے. ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو گے. کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرو کثرت سے. موت کو یاد رکھو، یہاں رہنا نہیں ہے، جانا ہے. حضور نے فرمایا انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو. قرآن کی روح تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو گیا. تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں ہے، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے دعا کرو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف اسے قائم نہیں کرتے. وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے گا قرآن کے سوا کسی اور چیز سے، اللہ اسے لازماً گمراہ کرے گا. اس معنی میں قرآن وہ میگنیٹ ہے جو سلیم الفطرت انسانوں کو کھینچ لیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پر ایمان لانے سے پہلے بھی ابو بکر نہ کبھی شرک کیا نہ کبھی زنا کیا. حضور کی بعثت سے پہلے حضرت عمر کے بہنوئی کے والد سعید ابن زید کے والد زید ابن عمرو ابن نفیل، انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کوئی غلط حرکت نہیں کی، اور کعبے کے پردے کو پکڑ پکڑ کر کہتے تھے اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں مجھے معلوم نہیں ہے. حضور کی بعثت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، لیکن باپ کی کیفیت یہ تھی جس سے کہ سعید ابن زید ایمان لائے ہیں اور وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہوئے ہیں، اور ان کے اور ان کی زوجہ فاطمہ بنت خطاب کے ذریعے سے عمر کو ایمان ملا ہے. تو یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے. پھراؤ اسے، عام کرو، عام کرو، درس قرآن عام کرو، عام کرو، عام کرو. یہ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا. پھر ان کا تزکیہ کرو، تزکیہ بھی قرآن سے ہوگا. تزکیے کے بھی ہم نے نہ معلوم کچھ پلوٹائنس نیو پلیٹونزم سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، کچھ ہندوؤں کی تپسیائیں سیکھ لی ہیں، لیکن قرآن کو تزکیے کا ذریعہ نہیں بنایا. صوفی پشمینہ پوش و حال مست، از نوائے شعلہ قوال مست، در نمی سازد بقرآن محفلش. قرآن سے اس صوفی کی محفل خالی ہے، وہاں قوال کے اس سے حال آ رہا ہے، حال آ گیا، قوال کے شعر سے حال آ گیا. قرآن کے ساتھ درسازی نہیں. لیکن حضور کے طریقہ کار دیکھیے، حضور کی سیرت کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہمیں بہت معلوم ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد. اولین کتابیں بھی جو لکھی گئی سیرت میں وہ مغازی تھیں، کیونکہ یہ لوگوں کے نزدیک اہم چیزیں تھیں، اہم واقعات تھے، مغازی، غزوات. لیکن یہ بدر کے جو 313 آدمی تھے یہ فراہم کیسے ہوئے تھے؟ کس مارکیٹ سے لائے گئے تھے؟ کس میتھڈولوجی سے انہیں تیار کیا گیا، پختہ کیا گیا، ٹرین کیا گیا؟ یہ ہے غور طلب معاملہ.
قرآن نے جہاں وہ بات جو پہلے کہہ چکا ہوں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، قرآن حکیم، اور دین حق دیا ہے، نظام دیا ہے، معتدل نظام دیا، عادلانہ نظام دیا، سسٹم آف سوشل جسٹس دیا، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی کسی نبی کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے، نوٹ کر لیجئے۔ حضور کے لیے 3 مرتبہ آئے، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، سورہ فتح میں آیت نمبر 28، سورہ صف میں آیت نمبر 9، 3 دفعہ یہ الفاظ آئے۔ نظام کو قائم کر کے دکھاؤ۔ جس دور کا آغاز آپ سے ہو رہا ہے، اس دور میں اصل اہمیت نظام کی ہوگی۔ ایک بڑا پیارا جملہ یاد آیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کا، اگر کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جائے تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں، اور دونوں انتہائی تباہ کن۔ ایک طرف دولت کے انبار ہوں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ عیاشی ہوگی، بدماشی ہوگی، گلچھرے ہوں گے، اسراف ہوگا، تبذیر ہوگی، اور یہی تلوار دوسری طرف کاٹ رہی ہے۔ دوسری طرف احتیاج ہوگی، بھوک ہوگی، محتاجی ہوگی۔ یہ عیاشی کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور یہ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا فقر تو کفر کے قریب پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ جن کو 2 وقت روٹی نہیں ملتی وہ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ جو 10-12 گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں وہ رات کو کہیں جاگیں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو طبقہ پیدا ہوتا ہے غرباء کا، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان بن جاتے ہیں، لدو اونٹ، بار برداری کے جانور، کولو کے بیل، وہ انسان نہیں رہتے۔ حدیث میں نے آپ کو سنا دی، کاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے، اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میری بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایم این رائے، ممبر کمیونسٹ انٹرنیشنل، ہندو اور کمیونزم کی سب سے اونچی باڈی کا رکن، 1920 میں بولشوک ریولوشن کے 3 سال بعد 1917 میں انقلاب آیا تھا، ایک لیکچر دیا ہے لاہور میں، بریڈلا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا عظیم ترین انقلاب وہ تھا تاریخ انسانی کا جو محمد نے برپا کیا، بیکاز ہی واز اے ریولوشنری، ہی نیو واٹ اے ریولوشن مینس۔ کہا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا۔ یہ 1920 کی بات ہے، اور میں جب پچھلی مرتبہ آیا تھا 1991 میں تو معلوم ہوا تھا کہ یہ جو بمبئی کہتے تھے، ممبئی اب آپ کہتے ہیں، اس کا کوئی پبلشر اس کتاب کو شائع کرتا ہے، ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ اچھا، یہ تو ہوا 20ویں صدی کے شروع سے 20واں سال، اس کے اختتام سے 20 سال پہلے کتاب لکھی گئی دی 100، یہ ہندوستان کا ہے مین رائے، اور وہ مینہٹن کا رہنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ اور دی 100 کیا ہے کتاب؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ 100 آدمی چن لیے تاریخ انسانی کے عظیم ترین، جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے۔ عام آدمی تو تاریخ کے رخ کے اندر بہہ جاتے ہیں، جو رخ ہے چلو تم ادھر کو ہواؤ جدھر کی۔ کچھ لوگ ایسے بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو تھوڑا موڑا ہے۔ تو سلیکشن میں تو 100 نام گن لیے، اور پھر گریڈیشن کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا، پھر کون، پھر کون، پھر کون، اور نمبر 1 پر لایا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کتاب اویلیبل ہے آپ پڑھیں، اور بڑے خوبصورت الفاظ اس کے ہیں۔ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، میں عیسائی ہوں
حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہوں اور محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، تو یقیناً مجھے کوئی نہ کوئی اس کی ایکسپلینیشن دینی ہوگی، کوئی توجیہ کرنی ہوگی۔ اور پھر اس نے وہ جملہ لکھا ہے جو میرے علم کی حد تک کسی مسلمان کی رسائی اس تک نہیں ہوئی۔ This is because he was the only person who was supremely successful on both the religious and secular fields۔ تاریخ انسانی میں ایک ہی آدمی ہے جو ریلیجس اور سیکولر دونوں میدانوں میں بہت اونچا ہے۔ باقی سارے کیا ہیں؟ یا مذہب، روحانیت، اخلاق میں اونچے ہیں، تو ریاست، سیاست اس سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے، گوتم بدھ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اور یا ادھر ہیں اونچے شہنشاہ ہیں، بڑے بڑے فاتح ہیں، تو دوسری طرف زیرو نہیں بلکہ مائنس لیول کو لانا پڑے گا۔ ایک ہی شخص ہے، وہ کہتا ہے ایک، دی اونلی، اسی لیے میں نے 3 دفعہ دہرایا ہے، دی اونلی پرسن who was supremely successful at both the religious and secular planes۔ یہ ہے حضور کا انقلاب۔ برپا کس سے کیا؟ کتاب سے کیا۔ چنانچہ 3 مرتبہ وہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں کہ آپ کا مقصد تھا دین کو غالب کرنا، اور اس کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ 4 دفعہ الفاظ آئے، 4 الفاظ، 4 اصطلاحات 4 دفعہ آئیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا، جب وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس میں دعا میں شامل ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو میں اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر رہا ہوں، ان میں ایک رسول بھیجیو جو انہی میں سے ہو، کوئی مغایرت نہ ہو کہ باہر سے آیا ہوا رسول ہے، اس کی زبان اور ہے، ان کی زبان انہی میں سے ہو، اور وہ کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور تزکیہ کرے ان کا۔ یہ 15ویں رکوع کی آیات ہیں سورہ بقرہ کی۔ 18ویں رکوع میں فرمایا دیکھو ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کا ظہور ہم نے محمد کی شکل میں کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیج دیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، وہی 4 الفاظ۔ سورہ آل عمران میں پھر آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ میں پھر آ گیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ 4 اصطلاحات 4 دفعہ آ رہی ہیں۔ قرآن کی آیات سناؤ، یہ میگنیٹ سلیم الفطرت لوگوں کو کھینچ لے گا، پھر ان کا تزکیہ کرو، اور تزکیہ بھی قرآن ٹھوک ٹھوک کر ان کے اندر اتارو۔ آپ ذرا غور کیجئے، پہلا حکم تھا کیا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے رہا کرو رات کو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے، آدھی رات، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو 1/3 ہو جائے گی، یا بڑھا دو تو 2/3 ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی سورت کی آخری آیت کیا ہے؟ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اے نبی، آپ کے رب کے علم میں ہے یہ بات کہ آپ کھڑے رہتے ہیں 2/3 رات اور آدھی رات اور 1/3 رات۔ یہ تھا قرآن کو ہیمر کرو، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن۔ حالانکہ ابھی قرآن کتنا اترا تھا اس وقت تک؟ غور کیجئے، جو بھی ہے قرآن کو اپنے اندر اتارو اتارو، جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود۔ جب یہ کسی انسان کے باطن میں سرایت کر جاتا ہے قرآن، دل میں اور ذہن میں،
یہی تو باطن ہے نا ہمارا. اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے. ہی از اے چینج پرسن آل ٹوگیدر. نیا آدمی ہے یہ، اس کے خیالات نئے ہیں، اس کے عقائد نئے ہیں، اس کے نظریات نئے ہیں. پہلے عزیز ترین شے زندگی تھی، اب اس سے کہیں عزیز تر ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ جو تزکیے کے لیے قرآن ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضور کی 2 احادیث کو اقبال نے جمع کیا ہے 2 اشعار میں. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. ایک میں حضور نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہے. پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں، بڑی ہمت کی، بڑی جرت کی، بڑی جسارت کی. کسی نے پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان بنا لیا. اب دیکھیے یہ 2 حدیثیں اقبال لے کر آ رہا ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو مار دینا، ختم کر دینا بہت مشکل کام ہے. جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائی میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے. خوشتر آں باشد مسلمانش کنی، بہتر یہ ہے اسے مسلمان بناؤ. کشتے شمشیر قرآنش کنی، قرآن کی شمشیر سے اسے ختم کرو. قرآن بھی تمہارے اندر خون کے اندر سرایت کر جائے. تو اگر کینسر جو ہے جسم میں پھیل گیا ہے تو کوئی ایسی دوا جو پورے جسم کے اندر پھیل جائے اور ہر جگہ سے کینسر کو نکال باہر کرے، وہ قرآن ہے. اچھا جب یہ 2 کام ہو گئے، تزکیہ ہو گیا، ایمان آ گیا، اب کتاب کی تعلیم دو. اب انہیں بتاؤ نماز فرض ہے، 5 گانا نماز فرض ہے. اب انہیں بتاؤ رمضان کے روزے فرض ہیں. اب انہیں بتاؤ یہ کتاب ہے اصل میں. کوئی حکم قرآن میں جہاں آتا ہے کوتبہ علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کتاب ہے، یہ حکم ہے اللہ کا. کوتبہ علیکم القتال، تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی. اب کتاب پڑھاؤ انہیں. اگر پہلے 2 مرحلے سر نہ ہوئے ہوں اور آپ بتائیں، بچوں سے کہتے ہیں نماز پڑھا کرو بھائی، نماز پڑھا کرو، نماز، اور اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ نے اس کے ذہن کا جائزہ ہی نہیں لیا، اس کے ذہن میں کیا خناس بھرا ہوا ہے. وہ ڈارونزم کا مرید ہے یا مارکسزم کا مرید ہے یا فرائیڈزم کا شکار ہے یا لاجیکل پازیٹیوزم کا شکار ہے یا امپیریسزم کا شکار ہے، میٹیریلزم کا شکار، آپ کو کیا پتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں نا نماز پڑھو، نماز پڑھو. نماز کیا؟ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، نماز کس کی پڑھے؟ وہ قرآن ہی کو نہیں مانتا جس کے اندر حکم ہے نماز پڑھو. پہلے زمین تیار کرو. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اب جو ہے بیج ڈالو اس کے اندر، احکام کے بیج ڈالو. اب یہ سرسبز جو ہے اس سے فصل نکلے گی. اور آخری درجہ حکمت. دیکھیے نوٹ کیجئے، تورات میں حکمت نہیں تھی، صرف احکام تھے، دی 10 کمانڈمنٹس. انجیل میں حکمت آئی، احکام نہیں آئے. بلکہ یہ کہہ کے گئے حضرت مسیح کہ وہی تورات کی جو شریعت ہے وہ تم پر بھی لاگو رہے گی. یہ دوسری بات ہے، سینٹ پال نے اس کو ختم کر دیا. اب عیسائیت ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی قانون ہے ہی نہیں، کوئی شے حرام نہیں، کوئی شے فرض نہیں. لیکن قرآن آیا ہے جامع ہو کر، کتاب بھی ہے، حکمت بھی ہے. اور اس کے حکمت کا درجہ وہ ہے کہ جس کے لیے گواہی میں دے رہا ہوں حضرت عیسیٰ سے علیہ الصلاۃ والسلام. انہوں نے اپنے حواریین سے کہا تھا ابھی مجھے تم سے کچھ اور باتیں بھی کرنی تھیں، ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا، اس کے ترجمے بہت سے کرتے ہیں وہ، ان کے حلق سے یہ لفظ جو ہے پیراکلیٹوس، پیریکلوٹوس، نہ معلوم کتنے کتنے بدلے ہیں. یہ تو آپ کو شیخ احمد دیداد بتا سکتے، میں نہیں بتا سکتا. لہذا جب وہ آئے گا جسے وہ کہے سچائی کی روح کا ترجمہ کرتے، جب سچائی کی روح آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. وہ حکمت کاملہ، وہ حکمت کاملہ ہے جو قرآن میں ہے.
اور یہ حضور کی تعلیم اور تربیت کا بلند ترین مقام ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پروسیس سے حضور نے آدمیوں کو تیار کیا ہے، اور یہ سارا عمل قرآن کے گرد گھوم رہا ہے. یتلو علیہم آیاتی تو قرآن ہے ہی، تزکیے کے لیے سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے. کتاب یعنی احکام سارے قرآن میں ہے، اور قرآن ہی میں حکمت بھی ہے. ذالک مما اوحینا الیک من الحکمہ. یہ ہیں وہ چیزیں ہیں محمد جو ہم نے آپ پر حکمت میں سے آپ پر نازل کی ہیں. یہ جماعت تیار کر کے اب ہے دوسرا مرحلہ. اب باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ آ گیا. جماعت تیار ہو گئی، ایمان ان کے دلوں میں ہے، کوئی آرزو دل میں نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ڈسپلن کا یہ عالم ہے کہ حضور اشارہ کر دیں اپنے خون کی ندیاں بہا دیں گے. تن من دھن قربان کرنے کو تیار ہے. اب اور معتدوے تعداد میں